بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب واقف ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری دوم۔ اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آج آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے آؤ کھیلیں آنکھ مچولی۔ کیا عنوان ہے اس کا؟ آؤ کھیلیں آنکھ مچولی۔ یہ ہماری درسی کتاب کا سبق نمبر 20 ہے اور ہم نے آج اس کو تعارفی لیکچر اس کا دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو آئندہ آنے والے کتنے دنوں میں کس طرح سے تقسیم کرنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ ہمارے اس سبق میں مجموعی طور پر 8 حاصلات تعلم دیے گئے جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ ہم نے ان 8 حاصلات تعلم کو تقریباً 4-5 دنوں میں مکمل کرنا ہے، جیسے ہم اپنے گزشتہ اسباق کر رہے ہیں۔ ان تمام باتوں سے پہلے سبق اسلامی نقطہ نظر کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی چادر سے میرے لیے پردہ کر لیتے تھے۔ حبشی لوگ مسجد نبوی میں اپنے ہتھیاروں سے کھیلتے تھے، میں اس کو دیکھتی اور جب تک سیر ہو کر ہٹ نہ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میرے لیے کھڑے رہتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھ جیسی کم سن اور کم عمر لڑکی کھیل کی شوقین کتنی دیر تک تماشا دیکھتی ہوگی۔ مسلم شریف سے یہ لی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کھیل جو ہے وہ انسانی نشو و نما کے لیے، انسان کے جسم کے لیے، اس کی ذہنی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں سے خاص طور پر آپ بچوں کو اپنی زندگی میں اتنا وقت ضرور نکالنا چاہیے کہ جس میں آپ کوئی جسمانی کھیل جو ہے وہ کھیل سکیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کرکٹ ہو سکتے ہے، بیڈمنٹن، فٹ بال، ہاکی، لوڈو، آپ کوئی بھی ایسا کھیل ضرور کھیلیں جس میں آپ کو سب کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع ملے اور آپ جسمانی طور پر اس میں آپ کے جو مطلب جسم میں آپ کے فالتو مواد یا چربی ایسی چیزیں یا منفی سوچ جو جمع ہو رہی ہوتی ہے اس کو نکال سکیں۔ اور اس کا نکالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ موبائل سے، ٹیلی ویژن سے اور یہ جو آپ کے انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، ان سے دور رہیں اور کھیل کھیلیں، جسمانی کھیلوں میں خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف کریں۔ دیکھتے ہیں ہمارے اسباق کی تقسیم کیا ہوگی۔ سبق نمبر 20 اور اس کو ہم پہلے حصے میں پڑھیں گے جن حاصلات تعلم کے ساتھ، وہ ہوں گے الفاظ کے متضاد بنا سکیں۔ 20ویں سبق کے پہلے ہی دن آپ کا حاصل تعلم ہوگا امر و نہیں اور منفی و سوالیہ جملے بنا سکیں۔ سبق نمبر 20.2 سنی ہوئی کہانی سے متعلق مختصر سوالات کے جوابات دے سکیں۔ 5 سے 7 سادہ جملوں پر مشتمل مربوط عبارت لکھ سکیں، یعنی ایسی عبارت جس میں ربط ہو۔ طویل گفتگو یا بات سن کر اور اس کے باہمی ربط کو سمجھ کر اپنے ذاتی رد عمل کا اظہار کر سکیں۔ سبق نمبر 20 اور اس کو ہم تیسرے حصے میں کریں گے، تصویر دیکھ کر اشیاء کے نام لکھ سکیں۔ آپ جانتے ہیں ہم نے اس حاصل تعلم پہ اپنے پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 19 میں بھی دوبارہ سے سرگرمیاں کرتے ہوئے اس کو مکمل کیا تھا۔ لائبریری میں اپنی پسند کی کتابیں منتخب کر سکیں۔ انفرادی آوازیں سن کر ان آوازوں کو درست طریقے سے ملا کر لفظ ادا کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے عملی منصوبے پہ کام کریں گے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے تیسرے سبق کا حصہ ہوگا یا چوتھے سبق میں، ہم اس کو جس وقت ہمارے پاس مناسب وقت ہوگا، آپ کے اساتذہ جو ہیں اپنے وقت کی تقسیم کے مطابق، آپ کی جماعت کی تعداد کے مطابق اس کو اس طرح سے تقسیم کرتے ہوئے پڑھائیں گے۔ اس کو کرنا کس طرح ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ کل سے انشاءاللہ اس سبق نمبر 20 کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔